موضوع میرا ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میں ضرور عرض کرتا ہوں اور اسی مناسبت سے میں نے آیات تو یہ بات پڑھی ہے. اب میری طرف دیکھیں، دو چار باتیں ہیں جو میں ضروری سمجھانا چاہتا ہوں. وہ یہ ہیں، اللہ رب العزت نے کائنات میں جو بھی شان بنائی ہے نا، جو بھی شان، وہ اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہے. یہ آپ یاد رکھ لیجئے، جو بھی شان. آپ اس شان کا نام لیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ شان حضور کے پاس ہے. یہ میں چیلنج نہیں کر رہا، لیکن ہمیں جو دین پڑھا ہے، جو قرآن پڑھا ہے، جو حضور کی شانیں ہم نے علماء سے سنی اور سیکھی ہیں، اس پہ ناز ہے کہ ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کوئی شان ایسی جو کہ کسی اور میں ہو، ہمارے حضور میں نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. آپ نام لیں، ہم آپ کو ثابت کر دیتے حضور میں موجود ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ یاد رکھ لیں، یہ جملہ آپ کو اور زیادہ پسند آنا چاہیے. آپ نہ بھی بولیں تو حرج کی بات نہیں، لیکن اگر پسند آئے تو آپ بول سکتے ہیں اور جملے کا لطف لینا. شان بنی ہی تب ہے جب حضور کے پاس آئی ہے. شان بنی ہی تب ہے، یہ یاد رکھ لیجئے. اگر حضور کے پاس نہ ہو تو وہ شان ہی نہیں ہے. یہ یاد رکھ لیجئے. اب یہاں پر میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں. آپ قرآن مجید میں پہلے انبیاء کے تذکار پاک پڑھ کے دیکھیں. انہوں نے اپنے جو کمالات و معجزات تھے، جب ان کا ذکر فرمایا تو کوئی کہتا ہے کہ میں ہوا کو اپنے تابع کر رہا ہوں اللہ رب العزت کی عطا سے. کوئی کہتا ہے کہ میں اگر لوہا ہاتھ میں لے لوں تو وہ نرم ہو جاتا ہے. اور کوئی کہتا ہے کہ میرے سامنے اگر ایک پتھر آ جائے اور میں چھڑی ماروں تو پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے. اور کوئی یہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک چھوٹا سا میرے پاس آ جائے مٹی کا لوتھڑا، گارا جس کو بولتے ہیں، پرندہ بناؤں، پھونک ماروں تو وہ زندہ ہو کے اڑ پڑے گا. میں مردوں کو زندہ کر دوں گا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ قرآن میں موجود ہے. یہ سارے کمالات آپ پڑھ کے دیکھ لیں. یہ اللہ رب العزت نے صرف انہیں نہیں عطا فرمائے، یہ اپنے حبیب کو بھی عطا فرمائے ہوئے ہیں. اور یہاں پر رکیے، یہاں پر صرف ویسے نہیں عطا کیے. آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، میں صرف آپ کی توجہ چاہوں گا. صرف ویسے نہیں عطا کیے جیسے پہلے نبیوں کو تھے، بلکہ اس سے زیادہ طاقتور کر کے عطا فرمائے، جس کو آج کی آپ کی بولی میں کہتے ہیں اپڈیٹ کر کے زیادہ طاقتور. اس کے اندر زیادہ کچھ ہے. آپ کہیں گے فار ایگزامپل، کوئی مثال ہمیں بھی سمجھ آئے کہ پہلے نبیوں کی بھی شان ہے، ہماری کی بھی، اور ہمارے نبی علیہ السلام کی جو شان ہے وہ زیادہ طاقتور ہے، تو ذرا ہمیں سمجھ آ سکتی ہے. میں نے کہا جی بالکل آ سکتی ہے. ادھر دیکھیے، آپ جتنے حضرات تشریف فرما ہیں، آپ توجہ دائیں بائیں رکھیں گے تو شاید بات بھول پائیں. مہمان آئیں گے، ان کو بٹھایا جائے گا، آپ میری طرف توجہ فرمائیں گے. دیکھیے، حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام، آپ کی یہ شان ہے کہ آپ نے ایک پتھر کے اوپر ایک اپنی عصا مبارک کی ضرب لگائی، پانی کے چشمے جاری ہوئے. ان کی قوم بھی بڑی لاڈلی تھی، اور لاڈلی اس حساب سے تھی کہ ان کی ڈیمانڈیں بہت ہوتی تھی. انہوں نے کہا جی ہم 12 قومیں ہیں، 12 قبیلے ہیں، پتھر ایک ہے، اے ساڈی وکھری وکھری ٹوٹی چلنی چاہیے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی میرے جملے پر. انہوں نے کہا جی علیحدہ علیحدہ نکلے. تو پھر آپ نے ایک مرتبہ چھڑی ماری اور 12 کے لیے پانی جاری فرما دیا. سبحان اللہ، بڑے کمال کی بات ہے. اچھا، یہ اب ہے معجزہ، اور ہے کس کا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. کہاں ہے؟ قرآن میں ہے. فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا. آپ اس کو پڑھ کے دیکھیں. اور بالکل ہمارا ایمان ہے، ہم مانتے ہیں. سنتے ہی کئی ایمان والوں کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی. کمال والا معجزہ اللہ نے اپنے نبی کو دیا. میں نے کہا یہی معجزہ جب اللہ نے اپنے حبیب کو دیا، یعنی تیرے اور میرے نبی کو دیا، تو صرف یہ نہیں کہ محبوب پتھر سے پانی نکال، پتھر سے تو آج بھی نکلتا ہے. آؤ کلر کار میرے ساتھ، میں دکھاتا ہوں. مری تو بہت دور کی بات ہے، پہاڑی علاقہ تو دور کی بات ہے. پتھروں سے پانی نکل رہا ہوگا، لیکن چھڑی مار کے نکالنا بہت بڑا کمال ہے. پر صدقے جاؤں میرے نبی کے کمال پر. آپ جب جا رہے ہیں، حدیبیہ کے مقام پر پہنچ رہے ہیں اور وہاں پر پانی ختم ہو جاتا ہے. حضور پانی چاہیے، نبی پاک نے چھڑی پتھر پہ نہیں ماری، اپنا ہاتھ برتن میں رکھا، آپ کی انگلیوں سے پانیوں کے چشمے جاری ہو جاتے. میرے عزیز، پتھر سے پانی کے چشمے نکلتے رہتے ہیں، اور جسم سے پانی کا نکلنا یہ بڑا اس سے بھی کمال والی بات ہے. اور ایک جسم میں پانی ہوتا کتنا ہے؟ فرنٹ سیٹوں والے توجہ فرمائیں گے زیادہ. بھائی کتنا کو ہوتا ہے؟ کہا یار یہ بات بھی سوچنے والی ہے. اچھا وہ کتنے تھے؟ 1400. ادھر دیکھیے، یہ جو کہتے ہیں نا بخاری شریف میں ہم بات کرتے ہیں، میں نے کہا بیٹا میں بھی بخاری سے بات کرنے والا ہوں، پر ہماری باتیں سن کے پھر بیماری نہیں پڑنی چاہیے. مسئلہ یہ ہے، یہ بخاری میں انس بن مالک کہتے ہیں جب پوچھا کہ تم کتنے لوگ تھے کہ اتنا پانی نبی پاک کی انگلیوں سے نکلا پورا آ گیا،
آپ نے جو جملہ بولا آپ نے یہ نہیں کہا میں کسی نے پوچھ لواں یہ حضور دی شان بیان ہونی ہے تو کتے میں کوئی بہت ہی نہ کر پواں کئیوں نوں یہ بھی ہوندا تسی بہت ہی کر دیو اور کھلو کھلو گل سن انس بن مالک کہتے ہیں ہے تے اسی 1400 سی پر قسم خدا دی لاکھ بندہ بھی ہوندا تے پانی سارے نوں پورا آ جانا کیوں بھائی اللہ اکبر جزاک اللہ حضور شاہ صاحب اللہ اکبر بھائی توجہ ہے آپ سب حضرات کی جی اچھا 1 گھنٹہ جزاک اللہ بزرگو اللہ آپ کو عزت بخشے جناب جس کو سمجھ آئیے ذرا محبت کے ساتھ سبحان اللہ کہہ سکتا ہے اور یہ بھی یاد رکھ لیں یہ سبحان اللہ نہ بھی کہیں تو تقریر ہو جائے گی یہ کوئی تقریر کے ایس او پیز نہیں ہوتے یہ کوئی فرائض و واجبات نہیں ہوتا یہ بات یاد رکھ لیجئے اور یہ کہ ذوق کی دنیا ضرور ہے وہ حضور کا دیوانہ ہو اور بات سنے اور چپ رہے پھر اینج نہیں ہو سکتا حضور نو ویکھ کے تو پتھر بھی سلام پڑھ دے سانا حضرت مولا مرتضی شیر خدا مشکل کشا داماد مصطفیٰ زوج زہرا تاجدار حل عطا مراد کل کفا ہمارے قبلہ دل اور کعبہ جاں آپ کیا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں اعلان نبوت سے پہلے میں جب اپنے آقا سے چلا کرتا تھا تو میں ان پتھروں کو جانتا ہوں جو حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھا کرتے تو جب پتھروں کے حضور کو دیکھے اور بولے تو حضور کا امتی کیوں نہ بولے یار اب آج سمجھ آئیے آپ حضرات کو تو جو میں نے ایک صرف مثال دی ہے آپ کو کہ پہلے نبیوں کو بھی معجزے دیے پانی نکالا پر میرے نبی علیہ السلام کو جو دیا وہ اللہ رب العزت نے زیادہ طاقتور کر کے عطا فرمایا میرے محبوب پاک علیہ السلام نے اتنا پانی اور وہ بھی ہاتھوں کی مبارک انگلیوں سے نکالا اور سب کو پورا کر دیا اور اگلی جو بات کہی یہ بھی سن لیجئے آج کل یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے نا اگر کوئی بزرگ یا کوئی سید یا کوئی عالم اگر تھوڑا پانی پیے اور دوسرا کہے کہ بطور تبرک میں نے پینا ہے تو کئی بندوں کی طبیعت میں ذرا ہیجان پیدا ہو جاتا ہے اے تبرک کلا کتوں عقیدہ کر لیا اے تو کوئی نہیں ہوندا جناب جداں دا ہوا تو ادا دی اسی ہاں اور میں کہا نہیں ہوئے تو اپنی ابے ورگا نہیں ہو سکدا تے پھر حضور دی نسل ورگا کیویں ہو سکنا ہے پھر ایک عالم ورگا کیویں ہو سکنا بندے دا پتر بنیا کر جڈے جوگا ہے گلاں اڑیاں کریا کر لیکن اس بات کو سمجھیے لوگوں کی طبیعت بگڑتی ہے اس پانی میں کیا ہے میرے نبی نے یہ شوق بھی پورا کر دیا آپ نے جب اتنا پانی ہاتھوں سے نکالا نا تو پتہ کہا کیا تھا آپ نے فرمایا حیا الینا طہور المبارک اب جملے کا میں نے آہستہ ترجمہ کرنا ہے بولنا آپ نے ہے اور فرمایا آ جاؤ اب برکت والا پانی آ گیا جے تواڈے واسطے کیوں بھائی کو سواد آیا کہ کوئی نہیں آیا فرمایا آ جاؤ برکت والا پانی آ گیا ہے اور اس کو لو اور برکات کو حاصل کرو گرامی قدر حضرات پتا چلا جس کو ہاتھ بزرگوں کے لگ جائیں وہ برکت والا ہو جاتا ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اور رہ گئی میرے نبی کی برکت